अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम आपको लेकर चलेंगे इराक की तारीख, सकाफत और रूहानियत की सरजमीन की सैर पर। खास तौर पर हम करबला की मक़दस शहर की जिंदगी, वहाँ की लोगों की रोज़मर्रा जिंदगी और ज़ायरीन की तजर्बात के बारे में जानेंगे। करबला वो शहर है जहाँ हर साल लाखों लोग रूहानी सुकून और कुर्बानी की पैगाम के लिए आते हैं। आज हम देखेंगे कि यहाँ की रिहाइश किसी तरह ज़ायरीन की खिदमत करते हैं, शहर की रातें कैसे लगती है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कुर्बानी से हमें क्या सबक मिलता है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलें इस रूहानी सफर का आगाज करते हैं और देखते हैं इराक की ये दिलकश हकीकतें। इराक एक कदीम तहजीबों की सरजमीन है जहां हजारों साल पुरानी तारीख, मजहबी अहमियत, तेल की दौलत और जदीद दौर की मुश्किलात एक साथ नजर आती हैं। आज का इराक रिवायात, जद्दोजहद और उम्मीद का मिला जुला मंजर पेश करता है। इराक मशरिकी वास्ता में वाक़िया एक अहम इस्लामी मुल्क है जिसकी हमसाए ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, उर्दन, शाम और तुर्की हैं। दारुल हुकूमत बगदाद, अहम शहर बसरा, मोसल, नजफ, करबला, आबादी तकरीबन 4 करोड़। मजहब अक्सरियत मुसलमान, शिया और सुन्नी। इराक में आम लोगों की जिंदगी। इराक के अवाम की जिंदगी कई पहलुओं पर मुश्तमिल है। रोज़मर्रा जिंदगी ज्यादातर लोग सादा और खानदानी जिंदगी गुजारते हैं। खानदान और रिश्तेदारी का निज़ाम बहुत मजबूत है। मेहमान नवाजी अरब सकाफत का अहम हिस्सा है। मईशत और रोजगार। तेल इराक की सबसे बड़ी आमदनी का जरिया है। सरकारी नौकरी, तजारत, ज़राअत और मजदूरी आम पेशे हैं। कुछ इलाकों में बेरोजगारी और गुर्बत भी मौजूद है। तालीम सहूलियत, बड़ी शहरों में यूनिवर्सिटियां, स्कूल मौजूद हैं। दही इलाकों में तालीमी सहूलियात कम हैं। जंगों असरात की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है। सिक्योरिटी सूरत हाल। माजी में जंग और दहशत गर्दी ने जिंदगी को मुतासर किया। अब हालात पहले से बेहतर हैं मगर बाज इलाकों में एहतियात जरूरी है। दही इलाकों की जिंदगी। देहात में जिंदगी सादा और रिवायती है। ज़राअत और मवेशी पालना अहम जरिया माशी है। लोग खजूर, गंदम और चावल की काश्त करते हैं। कबैली निज़ाम और रिवायती अक़दार मजबूत हैं। करबला के आस पास रहने वाले लोगों की जिंदगी। करबला दुनिया की अहम तरीन मजहबी शहरों में से एक है जहां इमाम हुसैन का रोजा मुबारक वाक़या है। मजहबी माहौल। शहर की जिंदगी मजहबी सरगर्मियों की गिर्द घूमती है। ज़ायरीन की आमदो राफ्त पूरा साल जारी रहती है। मुहर्रम और अरबाईन की मौके पर करोड़ों ज़ायरीन आते हैं। रोजगार के जरिए। करबला की आस पास रहने वाले लोग ज्यादातर होटल और गेस्ट हाउस चलाते हैं। खाने पीने की दुकानें, मजहबी एशियाई की फरोख्त, ट्रांसपोर्ट सर्विस, ज़ायरीन की खिदमत, सबील रज़ाकराना की खिदमत। मुहर्रम और अरबाईन के दौरान जिंदगी लाखों ज़ायरीन की खिदमत को इबादत समझा जाता है। मकामी लोग मुफ्त खाना और पानी तकसीम करते हैं। शहर दिन रात इबादत और नोही ख्वारी की आवाज़ों से गूंजती है। समाजी अक़दार। मजहबी अकीदत जिंदगी का मरकज है। मेहमान नवाजी और खिदमत खल्क नुमायां खसूसियात हैं। रूहानियत और सादगी नुमायां। इराक की सकाफत। अरब सकाफत और इस्लामी रिवायात का इम्तिजाज। रिवायती खाने, कबाब, बिरयानी, चावल और खजूर, शायरी और अरबी मौसीकी मकबूल। इराक को कई मसाइल का सामना है। जंगों की असरात, माशी अदम इस्तेहकाम, बेरोजगारी, बिजली और पानी की कमी बाज इलाकों में, लेकिन इसके बावजूद लोग उम्मीद और मेहनत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इराक एक ऐसा मुल्क है जहां तारीख, मजहब और सकाफत गहराई से जुड़ी हुई है। यहाँ के लोग मेहमान नवाजी, मेहनती और मजबूत अदारे वाले हैं। खास तौर पर करबला के रिहाइश ज़ायरीन की खिदमत को सआदत समझे हैं और इनकी जिंदगी रूहानियत और अकीदत से भरपूर होती है। नजफ और करबला शिया मुसलमानों के लिए दुनिया की अहम तरीन रूहानी मराकज हैं। नजफ में हजरत अली का रोजा मुबारक वाक़या है, जबकि करबला में इमाम हुसैन और इनके साथियों की कब्र है। रूहानी खसूसियात। हर वक्त इबादत और दुआ का माहौल, कुरान की तिलावत और जिक्र की महफिल, दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की मौजूदगी, सुकून और रूहानी कैफियत का एहसास। 40 वाक नजफ से करबला पैदल सफर। दुनिया के सबसे बड़े मजहबी इज्तिमाआत में से एक 40 वाक है। सफर की झलक।
نجف سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ لاکھوں زائرین پیدل سفر کرتے ہیں۔ راستے میں موکب خدمات کیمپ قائم ہوتے ہیں۔ موکب میں سہولیات مفت کھانا اور پانی، آرام کی جگہ، طبی امداد، جوتے اور کپڑوں کی فراہمی۔ یہ خدمات مقامی لوگ اور رضاکار فراہم کرتے ہیں۔ بغداد میں شہری زندگی۔ بغداد عراق کا سب سے بڑا شہر اور ثقافتی مرکز ہے۔ شہری زندگی کی جھلک، مصروف بازار اور شاپنگ سینٹرز، یونیورسٹیاں اور تعلیمی ادارے، تاریخی مساجد اور قدیم عمارتیں، دریائے دجلہ کے کنارے شام کی رونق، مشہور بازار، روایتی عرب بازار، موصلہ جات، قالین اور دستکاری کی اشیاء۔ بصرہ کی زندگی اور معیشت۔ بصرہ عراق کی معیشت کا اہم مرکز ہے۔ خصوصیات: تیل کی صنعت کا مرکز، کھجور کی باغات، بندرگاہی تجارت، سمندری خوراک کی فراوانی۔ عراق کی مشہور کھانے۔ عراق کھانے عرب اور مشرق وسطی کی ذائقوں کا حسین امتزاج ہے۔ کباب اور گرل گوشت، بریانی اور چاول کی پکوان، تیل اور شوربے، تازہ روٹی، خبز، کھجور اور میٹھی اشیاء۔ مہمان نوازی کے طور پر چائے اور عربی کافی پیش کی جاتی ہے۔ عراق اور معاشرتی زندگی۔ خاندان نظام مشترکہ خاندان عام ہیں۔ بزرگوں کا احترام بہت اہم ہے۔ خاندان کے فیصلے اجتماعی ہوتے ہیں۔ شادی اور تقریبات۔ شادیاں بڑی تقریبات کے ساتھ منائی جاتی ہیں۔ روایتی موسیقی اور رقص شامل ہوتے ہیں۔ کربلا کی رہائشیوں کی خدمت زائرین۔ کربلا کے لوگ زائرین کی خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ مفت کھانا تقسیم کرنا، رہائش فراہم کرنا، راستہ دکھانا، بیمار زائرین کی مدد۔ اکثر لوگ سال بھر اس کی خدمت کے لیے بچت کرتے ہیں۔ عراق میں موسم اور ماحول۔ گرمیوں میں شدید گرمی 50 ڈگری سیلسیس تک، سردیوں میں معتدل ٹھنڈ، بہار مختصر مگر خوشگوار۔ دریائے دجلہ، دریائے فرات، یہ دریا عراق کی زراعت اور زندگی کا بنیادی حصہ ہے۔ عراق کے لوگوں کی خصوصیات: مہمان نواز، مذہبی جذبہ رکھنے والے، مشکلات میں صبر کرنے والے، خاندان سے محبت کرنے والے، خدمت اور خلق میں آگے۔ ایک زائر کا تجربہ۔ جو لوگ کربلا جاتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، لوگ اپنے جیسے لگتے ہیں، خدمت اور محبت حیران کر دیتی ہے۔ اب ہم عراق اور کربلا کی روحانی، تاریخی اور ثقافتی پہلوؤں کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو مکمل تصویر سمجھ آ سکے۔ کربلا کے مقدس روزے کی تفصیل۔ کربلا میں واقع روزہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا کی عظیم ترین روحانی مقامات پر شمار ہوتا ہے۔ روزے کی خصوصیات: سنہری گنبد اور بلند مینار، وسیع صحن جہاں لاکھوں زائرین نماز ادا کرتے ہیں، زیر زمین مقدس مقامات، مسلسل تلاوت اور دعا کی آوازیں۔ روزہ کے قریب حضرت عباس علمدار کربلا کا روزہ واقع ہے جہاں زائرین سی خصوصیات عقیدت پیش کرتے ہیں۔ عاشورہ کا دن، کربلا کا منظر۔ محرم کے 10 تاریخ عاشورہ کربلا میں انتہائی عقیدت اور غم کے ساتھ منائی جاتی ہے۔ اس دن کی مناظر، نوحہ خوانی اور مجالس عزا، جلوس اور ماتمی اجتماعات، تاریخی واقعات کی یاد تازہ کرنا، لاکھوں زائرین کی شرکت۔ یہ دن امام حسین قربانی اور حق و باطل کی جنگ کی یاد دلاتا ہے۔ اربعین کے موقع پر دنیا کا سب سے بڑا اجتماع کربلا میں ہوتا ہے۔ حیرت انگیز حقائق، کروڑوں افراد کی شرکت، کئی ممالک سے پیدل آنے والے زائرین، راستے بھر مفت خدمت اور رہائش، مکمل امن و نظم کے ساتھ اجتماع۔ یہ اجتماع انسانیت، اتحاد اور محبت کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ عراق کی قدیم تہذیب میسوپوٹومیا۔ عراق کو انسانی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت: دنیا کی پہلی تحریر یہاں ایجاد ہوئی، قدیم شہر اور تہذیبیں یہاں پروان جڑی، قانون سازی کی اولین نظام وجود میں آئے۔ قدیم بابل کی آثار بابل کے قریب پائے جاتے ہیں جو انسانی تاریخ کا اہم باب ہے۔ تاریخی مقامات اور آثار: عراق میں بے شمار تاریخی مقامات موجود ہیں، قدیم مساجد اور مدارس، عباسی دور کے عمارتیں، قدیم کھنڈرات اور آثار قدیم اسلامی تہذیب کی علمی مراکز۔ نجف اور کربلا کے بازار زائرین کے لیے خاص کشش رکھتے ہیں۔ بازاروں میں دستیاب اشیاء: تسبیح اور مذہبی اشیاء، عطر اور خوشبو، قالین اور دستکاری، مذہبی کتب اور یادگاری تحف۔ زائرین کے لیے سفر کی سہولیات: کربلا اور نجف آنے والے زائرین کے لیے جدید ہوٹل، رہائش، سستی ٹرانسپورٹ سہولیات، طبی مراکز، سیکورٹی انتظامات، روزہ کرانہ مدد مراکز۔
کربلا کی روحانی اثر۔ بہت سے زائرین کا کہنا ہے کہ دل کو سکون ملتا ہے، روحانی تبدیلی محسوس ہوتی ہے، صبر اور قربانی کا درس ملتا ہے، انسانیت سے محبت بڑھتی ہے۔ عراق صرف ایک ملک نہیں بلکہ تہذیب، روحانیت اور قربانی کی سرزمین ہے۔ کربلا انسانیت، حق، صبر اور خدمت کا پیغام دیتی ہے۔ یہاں کے لوگ محبت، عقیدت اور مہمان نوازی کی زندہ مثال ہے۔ اب ہم کربلا کی روحانی سفر، رات کے ماحول، زائرین کی جذبات اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ملنے والے سبق کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ کربلا کی رات کا روحانی منظر۔ کربلا کی رات ایک منفرد روحانی کیفیت پیش کرتی ہے۔ رات کی مناظر، سنہری گنبدوں پر روحانیوں کی جگمگاہٹ، زائرین کی خاموش دعائیں، قرآن کی تلاوت کی مدھم آواز، صحن میں بیٹھے عبادت میں مشغول لوگ۔ رات کے وقت انسان کو عجیب سکون اور روحانی قربت محسوس ہوتی ہے۔ زیارت کا روحانی تجربہ۔ جب زائر روضہ امام حسین میں داخل ہوتا ہے تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، گناہوں کی معافی کی دعا کی جاتی ہے، زندگی بدلنے کا عزم پیدا ہوتی ہے۔ بہت سے زائرین اسے زندگی کا سب سے بڑا روحانی تجربہ قرار دیتے ہیں۔ نجف سے کربلا پیدل کی سفر کی کیفیت۔ نجف سے کربلا تک پیدل سفر کرنے والے زائرین کی جذبات منفرد ہوتے ہیں۔ سفر کی جذبات، ہر قدم پر عقیدت میں اضافہ، تھکن کے باوجود روحانی طاقت محسوس ہونا، راستے میں خدمت کرنے والے لوگوں کی محبت، اجنبی لوگوں کا خاندان جیسا رویہ۔ یہ سفر صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تبدیلی کا ذریعہ بنتا ہے۔ عراق عوام کے بے مثال مہمان نوازی۔ کربلا اور نجف کے راستے میں مقامی لوگ زائرین کو مفت کھانا فراہم کرتے ہیں، پانی اور چائے پلاتے ہیں، آرام کے لیے جگہ دیتے ہیں، طبی امداد مہیا کرتے ہیں۔ وہ اس خدمات کو اعزاز اور عبادت سمجھتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے ملنے والے اسباق۔ امام حسین کی قربانی پوری انسانیت کے لیے پیغام رکھتی ہے۔ اہم اسباق: حق کے لیے کھڑا ہونا، ظلم کے سامنے جھکنا نہیں، صبر اور استقامت، قربانی اور اعتار، دین اور اصولوں کی حفاظت۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ایک زندہ پیغام ہے۔ زائرین کے لیے اہم ادب۔ کربلا اور نجف کی زیارت کے دوران ادب اور احترام کا خیال رکھیں، عبادت میں خشوع اختیار کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، صفائی کا خیال رکھیں، خدمت خلق کو ترجیح دیں۔ کربلا کیوں دلوں کو بدل دیتی ہے؟ بہت سے لوگ زیارت کے بعد کہتے ہیں، زندگی کا مقصد سمجھ آ گیا، صبر اور شکر کی اہمیت معلوم ہوئی، دنیاوی کا مشکلات چھوٹی لگنے لگے، روحانی سکون حاصل ہوا۔ کربلا ہمیں سکھاتی ہے کہ حق ہمیشہ زندہ رہتا ہے، صبر کامیابی کی کنجی ہے اور انسانیت کی خدمت سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ سرزمین صرف تاریخ نہیں بلکہ ایمان، قربانی اور محبت کا زندہ درس ہے۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔